بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے بھی سب مل کر درود پڑھیں۔ اس کی آواز کھولیں، مائک کی آواز کھولیں۔
سورہ واقعہ آیت 60۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ حاجہ کافی ہے من بعد ما جاءکم من العلم، بس جو علم آ جانے کے بعد بحث کرے، کٹھوجلی کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، تو ان لوگوں سے پھر مباہلہ ہوگا۔ پہلی بات تو میرے کم سن ساتھیوں، ہمیں ہونا چاہیے، دلیل کے آگے جھک جانا چاہیے، یا دلیل دیں یا دلیل دیں۔ جو علم اور استدلال کے بعد بھی بحث و مباحثہ کرے اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ گفتگو دلیل سے ہونی چاہیے، اور گفتگو معتدل اور انتہائی سنجیدگی سے ہونی چاہیے، اور علم اور دلیل کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ میں ایک فضائی سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک پاکستان کے بہت بزرگ عالم دین مفتی صاحب تھے۔ ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ سیٹ کروا دیجیے، ہماری سیٹ ساتھ کروا دیجیے، کچھ رستے میں گفتگو ہو جائے۔ گفتگو کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ ہمارے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں، وہ ہمارے خلاف بندوقیں نہ اٹھائیں، وہ ہمارے خلاف نامناسب غیر مہذب زبان استعمال نہ کریں، بلکہ ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، ہمارے خلاف تحریریں لے کر آئیں۔ کہنے لگے بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے جگر کی بات ہے، آپ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے، ان کے اسلحہ اٹھانے سے، ان کی زور زبردستی اور دھوس سے بات کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ مجموعی طور پر ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر سیاست بھی کرنی ہے تو پھر ہم تو کہیں گے کہ جی ایسے لوگوں کو بول لیجیے، اس لیے کہ اب سے 50 سال پہلے امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن اور مغربی ممالک میں ایک امام باقی بھی نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان میں اتنا حسینیوں کو مارا گیا کہ پوری دنیا میں حسینیت ہے۔ تو کہنے لگے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب، سوال کا ہونا ہے نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے، پھر ہم دلائل دیں گے، اور الحمدللہ سب کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن قرآن کی تفسیر، احادیث کا علم کسی طور بھی ہمارے پاس کسی سے کم نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ یہی کہہ دیتا ہوں کہ کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ ہمارے بارے میں رائے دے کہ کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے۔ تم سے سوال یہ ہے کہ تم ہو کون جو یہ طے کر رہے ہو کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور اگر کبھی حیثیت طے پا گئی نا کہ کون یہ رائے دے سکتا ہے، تو وہ رائے ہم دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سالم دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، قرآن اور حدیث اور اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ والی بحث نہیں، بلکہ دلیل سے بات کرو، استدلال سے بات کرو، اور اللہ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو کہ جو ضدیت میں آ جائے۔ اللہ انہیں پسند کرتا ہے کہ جو دلیل مان لیں اور دلیل دیں۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، کہاں ہے تمہاری دلیل، کہاں ہے تمہارا استدلال؟ اگر تم دلیل رکھتے ہو تو لے کر آؤ، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ پسند نہیں کر رہا ہوں فمن حاجک، جو حجت کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی جو بحث و مباحثہ کرے
مباحثہ ہوا۔ بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ سرکار نے فرمایا یہ دلیل نہیں ہے، اور دلیل کو جب دلیل سے رد کیا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دلیل عقلی یا دلیل علمی اور ایک دلیل لفظی۔ سرکار نے پہلے ان کی دلیل کو رد کیا کہ اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے اس لیے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ابن اللہ ہے، تو پھر حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو کیا حضرت آدم کے بارے میں تم یہی رائے رکھتے ہو؟ حضرت آدم کے بارے میں تو یہ رائے نہیں ہے۔ پھر اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا کوئی باپ ہے۔ کہا جی اللہ کے سب سے بڑے بندے، سب سے قرب رکھنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی موجود ہے تو حضرت عیسیٰ کا ہے۔ تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا بندہ ہوں، میں سب سے پہلا بندہ ہوں اللہ کا۔ اگر یہی طے کر رہے ہو کہ جو سب سے زیادہ قرب رکھے، جو سب سے بڑا بندہ ہو معاذ اللہ، وہی پھر اللہ کا بیٹا ہو، تو میں تو اول العابدین، سب سے پہلا بندہ تو میں ہوں۔ اول سے مراد ترتیب میں بھی اول سے مراد حیثیت میں بھی اول۔ سرکار حیثیت میں بھی اول العابدین اور ترتیب میں بھی اول العابدین، کچھ نہیں تھا اور ہمارے نبی تھے۔ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اگر بنائی ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے انہیں بنا کر ہی ان کے طفیل میں سب بنایا، اور بلکہ اگر سرکار دو جہاں کی عظمت کے باب میں دیکھا جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عین ہے، رجل ہے، اذن ہے، لسان ہے، پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہے اللہ، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے اللہ، آنکھوں کو دیکھ رہا ہے اللہ۔ سرکار دو جہاں سے اللہ کا رابطہ ایسا ہے جیسے عاشق اور معشوق کا رابطہ ہو۔ البتہ یہ جب بحث آئے گی تو بڑی حسین باتیں آ جائے گی، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ یہ کبھی عاشق ہوتے ہیں اور کبھی معشوق ہوتے ہیں۔ سرکار جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ اللہ مجلس میں یقیناً داروں کی ہماری مجلس کا، ہماری تہذیب کا حصہ ہے، میں اس سے تو نہیں روک سکتا، لیکن پھر مجھے 2 گھنٹے کی پڑھنی پڑے گی مجلس، کیونکہ اگر میں وہ وقت نکالوں کہ جو میرے دوستوں کی عقیدتوں کا وقت ہے تو پھر مجھے 2 گھنٹے کی پڑھنی ہوگی۔ اجازت ہے؟ 2-4 نہیں بسم اللہ کہا ہے، ابھی بھی 2-4 نہیں کہا۔ انسان کہنے لگے آپ کی مجلس سننے جائیں تو 2 گھنٹے چاہیے، آدھا گھنٹہ پہلے جائیں جو جگہ مل جائے، اور آدھا گھنٹے بعد تک گاڑی سے ڈھونڈنا اور پارکنگ سے نکالنے میں لگ جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ بہت زیادہ رحمت آپ کو دو، بات اپنی آگے بڑھا رہا ہوں کہ دلیل استدلال، ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ادلہ کو مضبوط کریں۔ ہلکی بات کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مضبوط بات، محکم بات، اہل بیت کا چاہنے والا مضبوطی سے بات کرتا ہے۔ دلیل اگر نہیں ہے تو دلیل لے لو کسی سے، مان لو کسی سے۔ یہ خود سے جو دماغ میں بات آئی اس کو ڈال دیا اگر دلیل اور جواب کے طور پر، اس میں کبھی کبھی کمزوری سامنے آ جاتی ہے۔ بات مانے، اور اگر آپ کی بات کمزور ہے تو دوسرے کی مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میری ساری باتیں ٹھیک ہوں، اور اگر کوئی دوسرا غیر شیعہ ہے تو اس کی ساری باتیں غلط ہوں گی، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ معقول بات نہیں ہے۔ چند خامیاں میرے شیعہ برادری کو اپنی صحیح کرنی ہوں گی، ان کو صحیح کرنا ہوگا۔ چند خامیاں ہیں جو سنیوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ کمزوریاں کچھ وہاں ہیں، کمزوریاں کچھ یہاں ہیں۔ اس وقت اگر میں کمزوریوں کی طرف جاؤں گا تو میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا، لیکن ایک اشارہ کر رہا ہوں، سوچیں کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو شیعہ برادری میں ہیں، وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو سنی برادری میں ہیں، اور ان کمزوریوں کی طرف توجہ کر کے خود سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔
فائدہ لے لیجیے کہ پوری قوم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. جو قوم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے روٹ ہی غلط لیا ہے, انہوں نے رستہ ہی غلط لیا ہے. پوری قوم کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, فرد ٹھیک ہوتا ہے. فرد پر کام کرے اور فرد میں بھی سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرے. جو اپنے اوپر کام کر جائے گا اسے حق ہوگا, اس کے پاس تاثیر ہوگی, اس کے پاس روحانیت اور نورانیت ہوگی کہ وہ دوسرے پر بھی اثر کر سکے. جب میں اپنے اوپر ہی کام نہیں کر پایا, میں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا, تو میں دوسرے کا کام ملتا کروں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے ساری مخلوق کو بنا کر بڑی مخلوق کے حوالے کیا. پتھروں کو خلق کیا, انہیں پودوں کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ پودے نباتات جمادات سے افضل. جمادات کو خلق کیا, انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا, کیونکہ نباتات سے افضل حیوانات. حیوانات کو خلق کیا, انسان کے حوالے کر دیا, کبھی سواری کے لیے, کبھی غذا کے لیے, کبھی مال کی ترسیل کے لیے. جانوروں کو انسان کے حوالے کر دیا. انسان کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ جب ہر مخلوق کو بالا تر مخلوق کے حوالے کر رہا ہے تو انسان کو کس کے حوالے کیا؟ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا, انسان کو اللہ نے خود انسان کے حوالے کیا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے. اپنے اوپر غور کرو بس, اپنے اوپر توجہ کرو بس. جب میں اپنے اوپر غور کر کے اپنے آپ کو سنبھالوں گا تو خود بخود میرے اختیارات بڑھتے چلے جائیں گے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. ساری مشکل یہ ہے کہ مجہول ترین مخلوق انسان ہے. یہ پودوں پر تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے, یہ پتھروں پر تو پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے, یہ فلکیات کے اوپر تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے, مگر اپنے بارے میں سادہ زبان میں کہوں پانچویں اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں. سب سے بڑی خامی انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا. بس جس دن میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا, ہم نے فرد نے اپنے آپ کو پہچان لیا, وہی دن میری انسانیت کا پہلا دن ہوگا. توجہ چاہوں گا. اور پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ میری طرف ہے. آپ اتنا جگہ نہیں میں آپ سے ڈسٹرب کروں. ایک سلوات ہے محمد والا, ایک بہتر سلوات نبی اور آل نبی. اس سے بہتر سلوات نبی اللہ. مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, مجھے اپنے آپ کو جاننا ہے, مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہے. ہر وجود کی قیمت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے. ہر وجود کا مقصد وہی ہے جو اس کی قیمت ہے. اس مائک کا مقصد کیا ہے؟ وہی اس کی قیمت. یہ جو کیمرہ میں لیا ہے تصویر کو محفوظ کر رہا ہے, اس کی قیمت کیا ہے؟ جو اس کا مقصد ہے. اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں. اگر یہ مائک میری آواز کو کئی برابر کر کے پیش نہ کرے جو اس کا مقصد ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کی قیمت جب لگے گی جب یہ اپنے مقصدیت پر پورا اترے. اللہ نے لاکھوں مچھر بغیر مقصد کے نہیں بنائے. اللہ نے کروڑوں مکھیاں بغیر مقصد کے نہیں بنائی. متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی, بار بار اسے جھل رہا تھا. الجھ کر امام نقی کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے. اللہ نے کسی مچھر کو بغیر مقصد کے کسی مکھی کو نہیں بنایا. تو پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے کیوں بنایا ہو؟ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے. بس جو میرا مقصد ہے وہی میری قیمت.
قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب اس وقت میری اور آپ کی قیمت لگی ہوئی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے، یہ عزاداری میری قیمت ہے۔ جو بھی مطمع نظر ہوگا، جو بھی مجھے جس سے پیار ہوگا، وہی میری قیمت ہے۔ جس چیز سے مجھے محبت ہوگی وہی میری قیمت ہے۔ لہذا اسی لیے تو معیار محبت کو بلند کیا گیا ہے۔ اپنا معیار پسند کو بلند کرو، اپنی چاہت کو بلند کرو، اپنی طلب کو اونچا کرو، اپنی خواہشات کو بلند کرو تاکہ تمہاری قیمت بڑی ہو جائے۔ چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو نہ بیچو، اپنی قیمت نہ لگاؤ چیزوں کے عوض میں جو تمہاری قیمت نہیں ہے۔ میں اپنی قیمت جاننا چاہتا ہوں، میری قیمت کیا ہے، جتنا چاہوں گا۔ تو کیسے معلوم ہوگا کہ میری قیمت کیا ہے؟ میں کیوں مجلس اعزا میں آ کے بیٹھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ اخلاقی کمالات سے پیار ہے، اور اخلاقی کمالات کا مجموعہ اہل بیت ہے، لہذا مجھے اہل بیت سے پیار ہے۔ ہم تو میرٹ پر ماننے والے لوگ ہیں جی۔ علم سب سے زیادہ کس کے پاس؟ علی۔ سخاوت کس کی بلند؟ بنجتن۔ شجاعت کس کی بلند؟ علی۔ عزت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ غیرت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ منصب کس کے پاس الہی ہیں؟ اہل بیت۔ تو جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب یہاں کمال پر ہیں، لہذا ہمیں ان سے پیار ہے، اور میرا اور آپ کا کام تو ان کے کمالات کو بیان کرنا ہے۔ پیار تو فطری ہے، مجھے کسی کو زبردستی کوئی دینا لینا نہیں پڑے گا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ وہ محبت ہے ہی نہیں جو کسی لین دین سے ہوتی ہے، بلکہ انسان کی فطرت راغب ہوتی ہے کہ مجھے ان سے پیار ہونا چاہیے۔ میری کیا قیمت ہے؟ میری قیمت اس وقت مجھ پر روشن ہوگی کہ جب میں ان سے دوستی کروں جن کی قیمت روشن ہے، جن کی قیمت لگی ہوئی ہے، جنہوں نے قیمت لگا دی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ جو قیمت کے بات میں ایک قدم آگے آنا چاہتا ہوں، مجھے توجہات کا طالب ہوں۔ سب سے اچھی قیمت علی نے لگوائی۔ بستر نبی پہ سو کر سب سے اچھی قیمت مولا علی نے لگوائی۔ اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے۔ تو جو معاشرے کا اچھا کاروباری ہو، تاجر ہو، اچھا بیوپاری ہو، اچھی قیمت لگانے والا ہو، بڑا تاجر ہو، وہی چھوٹے تاجروں کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ جب بازار عکاظ میں پوری دنیا کے تاجر آتے تھے مکے میں، تو پہلے جناب خدیجہ کے گھر جاتے تھے، انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا، انہیں آرام کی جگہ دی جاتی تھی۔ جب سارے تاجر آ جاتے تھے تو جناب خدیجہ کے یہاں ایک اجلاس ہوتا تھا۔ سیدہ پردے کی اس طرف بیٹھی ہوتی تھی، سیدۃ التجار بی بی طے کرتی تھی کہ کون سی جنس کی کیا قیمت ہوگی۔ تو جو بڑا کاروباری ہوتا ہے، جو بڑا تاجر ہوتا ہے، وہی مارکیٹ کا ریٹ طے کرتا ہے۔ بات اس وقت اپنے بارے میں ہو رہی ہے، ہماری قیمت کیا ہے یہ علی بتائیں گے، اس لیے کہ علی نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اب علی مولا نے سب سے اچھی قیمت لگائی، اب مولا سے ہی پوچھنے والا ہماری قیمت کیا ہے؟ وہی بتائیں گے ہماری قیمت کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں، خبردار یاد رکھنا تمہاری قیمت جنت، لا تبیعوها الا الجنہ، خبردار اپنے آپ کو نہ بیچنا مگر جنت کے عوض۔ عزیزو، علی نے ہماری قیمت جنت بتائی ہے، اور یہ جنت علی نے بتا کر ہم پر احسان کیا ہے کہ اس سے کم نہیں بیچنا، زیادہ سے زیادہ مل جائے تو لے لینا۔ جنت ہماری کم قیمت ہے، زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم جنت۔ پلاٹ، مکان، جائیداد، زمین، فلیٹ، گاڑی، بنگلہ، یہ ہماری قیمت نہیں ہے۔ بھائی بھائی پر مقدمہ کر رہا ہے زمین کے چکر میں، تو قیمت لگا دی نا نہیں، ہماری قیمت جنت، اور جنت بھی کم سے کم قیمت۔ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟
سورہ زمر، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کچھ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا، تو پوچھیں گے وہ لوگ کہ جو جنت کے خواہاں ہیں، طالب ہیں، جنت چاہتے ہیں، کہیں گے یہ کون ہے جنہیں دھکا دے کے جنت میں لے جا رہے ہیں، آپ جا بھی نہیں رہے، جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے، یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، جنت ان کی کم قیمت لگی ہے، یہ حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں گے عظمت حسین کا۔ اپنی قیمت بڑھانے کی ضرورت ہے، جتنی قیمت میری بڑھتی چل جائے گی اتنا ہی میں قیمتی ہوتا چلا جاؤں گا، میں قیمتی ہوں گا تو میری قیمت بڑھے گی۔ خبردار علم آ جانے کے بعد کا حجتی نہ کرنا، اور اگر کوئی ایسا کرے پھر میرے نبی ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو، انفسنا۔ ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے تو اپنی تو عربی ہے اردو بولو، ہم اپنے نفسوں کو لاتے تو اپنے نفسوں کو لاؤ، اردو کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ بڑا شوق ہے امت کے طبقے کو نبی جیسا بولے کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، صرف ایک موجود ہے جسے نبی جیسا کہا گیا ہے، وہ ہے علی۔ علی کی ذات ہے جو نبی جیسی ہے۔ میری آج کی مجلس کی تمہید یہاں مکمل ہوئی۔ کیوں بار بار مولا علی کی بات کریں؟ کیوں علی کا ذکر زیادہ کیا جائے؟ کیوں ہر محفل کا عنوان علی؟ کیوں ہر مجلس کا عنوان علی؟ اس لیے کہ جتنا علی کا ذکر ہوگا اور وہ بھی اہتمام کے ساتھ ہوگا، اسی مجلس کے اندر اگر میرے برادران ہیں جنہوں نے کچھ کہا ہے کہ دوستوں نے اگر انتظام اچھا نہ کیا ہوتا تو یا ان سے اختلاف ہوتا یا لوگ کم ہو جاتے کہ بھائی انتظام اچھا نہیں، مائک صحیح نہیں چل رہا، پنکھے نہیں چل رہے تھے، مثال اگر چاہیے نہیں میں کہہ دوں کہ یہ مرکز ہے آپ کا، یہ اسلام آباد کا مرکز ہے، ہمارے داخلی مسائل گرم ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، شیعوں کی تاریخ ہی ہے، لیکن امام بارگاہ بننا چاہیے اور شان سے بننا چاہیے۔ مسجد کو شان سے بننا چاہیے، امام بارگاہ کو شان سے بننا چاہیے، ہمارے گھروں سے اچھا گھر حسین کا ہونا چاہیے، ہمارے گھر سے اچھا گھر مسجد یعنی اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ لہذا جو جتنا اپنا حصہ ڈالے گا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے۔ توجہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سے، توجہ چاہوں گا۔ کیوں مولا علی کی بات زیادہ ہو؟ کیوں بار بار علی کی بات زیادہ ہو؟ اس لیے کہ جتنا علی کی بات ہم سجا کر کریں گے، مولا علی کا ذکر ہم سجا کر کریں گے، اتنا ہی مولا علی سے محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی علی سے عشق ہوگا، اور جتنا علی سے عشق ہوگا اتنا ہی اللہ کے بندوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اصل ہدف یہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اصل ہدف یہ ہے کہ یخرج الناس من عبادت الناس الی عبادت الرحمن، لوگوں کو نکالا جائے بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف۔ مقصد جہاد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی تک پہنچنے کے لیے جو رستہ ہے وہ مولا علی کا رستہ ہے، اور یہ وہ مشق میں بھی آ چکی ہے بات۔ جتنے بھی عرفانی اور روحانی سلسلے ہیں وہ سب علی پہ جانے کا ہوتے ہیں، جتنے بھی صوفی اور جتنے بھی عرفانی سلسلے ہیں وہ سب، میں نام نہیں لے سکتا 13-14 سلسلے ہیں، وہ سب کے ساتھ مولا علی پر جاتے ہیں۔ سب کا مرشد علی، سب کا مولا علی، سب کو علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کرنی ہے۔ دقت چاہوں گا عزیزو، جملہ محسوس کریں گے، یہ ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں،
جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اگر مجھے مولا کائنات کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو مجھے مولا کی دعاؤں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر مولا سجاد کا معیار عرفان دیکھنا ہے تو دعاؤں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ایک دعا 56 دعائیں سے سجدہ کیا ملا ہے، ایک ایک دعا پر 10 جلدیں لکھی جاتی ہیں، تب بھی لکھنے والا کہتا ہے میں نے کچھ نہیں لکھا۔ ہم اس گہرائی میں نہیں اتر پاتے، اس کی گہرائی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے جو امام نے ایک جملہ بھی کہا۔ جی یہ بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے کرتے ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی علی کے مرید ہیں، وہ حضرت شہباز قلندر ہو، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہو، وہ حضرت جلال الدین ہو، وہ حضرت امام بری ہو، وہ حضرت عبداللہ شہبازی ہو، وہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب ہو، وہ غریب نواز ہو، جتنے بھی بر صغیر میں اور پھر دنیا میں جتنے بھی علی کے مرید ہیں، ان سب کو اللہ نے عزت بنام علی عطا کی۔ لہذا شہبند شریف، اجمیر شریف، مگر نجف اشرف ہے۔ وہ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان سب کا مقام اول اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے، علی سے۔ توجہ کر رہے ہیں، یہ محبتوں کا، آپ کی عقیدتوں کا انداز ہے، اور میں ایک منزل آگے آنا چاہتا ہوں۔ عشق ہے، کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے کیا جائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، جو کام بھی اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا چاہے کام غلط ہو اس کا اثر ہوگا۔ اگر کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے تو اسے اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ اس کا اثر ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب مولانا میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نہیں تھوڑا سا بتا دیجیے کیسے پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے تہبند میں نماز پڑھتے ہیں، کچھے میں نماز پڑھتے ہیں، کنیان میں نماز پڑھتے ہیں، بال بگڑے میں نماز پڑھتے ہیں، پسینوں کے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کا کاری ہو گئی اس میں نماز پڑھتے ہیں، جان آباد دھوئے پہ 10 سال ہو گئے اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو بچے کو نماز سے پیار کیسے ہوگا؟ آپ کے اندر نماز انتہائی اور نماز کا طریقہ انتہائی نظر انداز ہے، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جان نماز کی۔ کارپیٹ گھر کا اچھا ہوتا ہے، جان نماز میں مٹی ہوئی، معاف کیجیے گا جس کے یہاں نہیں ہے تو وہ پریشان تھا، چکنی ہو جاتی ہے سب جگہ، مجھے معاف کریں میں بہت پیچھے آگے بات کر رہا ہوں۔ کیسے بچے کو پیار ہوگا نماز سے؟ بھائی یہ بچہ اس وقت نماز سے پیار کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ ابا غسل مستحب بھی کر کے آئے ہیں، اجلے سے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبو لگا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں اور سنور رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور وہ بڑھ کے پوچھ لے کہ ابا کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ پلٹ کے کہے کہ گورنروں کے گورنر سے ملنے جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے حیثیت رکھتا ہو، مگر یہ کہ اس نے اللہ کی بندگی کی ہو تو اب اس بچے کو اس نماز سے پیار ہوگا جس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بیٹا نماز پڑھو، میں خود اپنی نماز کو بہتر کروں، ایسے ہی ادائی ہے، ایسے ہی جلوس ہے، ابا تو ویسے ہی 10 دن کے مسلمان ہیں، اور بعض تو 10 دن میں بھی 9 اور 10 محرم کے ہیں، اور 9 اور 10 محرم کو بھی پورے جلوس میں نہیں جاتے، اس لیے کہ سال بھر عادت نہیں ہے مجلس اور جلوس میں جانے کی۔ جب سال بھر جلوس اور مجلس میں جانے کی عادت نہیں ہے تو یہ تھک جاتے ہیں، آدھے جلوس سے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ بچہ آپ کا زدار کیسے ہوگا؟ یہ بچہ آپ کا ماتمی کیسے ہوگا؟ خدا کے واسطے دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ، ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم اچھے نمازی ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں نماز منتقل ہو، ہم اچھے عزادار ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں عزاداری منتقل ہو۔ اہتمام کریں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ
نے کیا دیا؟ یہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ جی بڑے آدمی ہیں تو اب ہم کام نہیں کریں گے، نوکر ملے گا؟ حسین کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں، اور اگر حسین کے سامنے بھی تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر اس سے زیادہ اور بدبختی کیا ہوگی؟ سارے مسائل ہونے کے باوجود میرے عزیزو اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ مجھے وہ خاندانی عزادار میرا دل کرتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ دوں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہے، مگر اس کے باوجود تبرک تقسیم کرتے وقت ٹوکرا لے کے خود کھڑے ہوتے ہیں، عزاداروں کی جوتیاں خود سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دھکا لگنے نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیتے، آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نیاز بن رہی ہے تو خود جا کر اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ جو نیاز کا استعمال شدہ برتن ہے اسے خود جا کے دھوتے ہیں، اور نوکر پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ حضور میں دھوں گا کا نہیں، مجھے بھی کچھ کر رہے ہو تاکہ حسین کی بارگاہ میں میری شکل تو پہنچے۔ سیدھانے گرامی جب تک میں خود اپنے آپ کو اس میں نہیں داخل کروں گا اس وقت تک میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا۔ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کریں کہ علی سے محبت بڑھے؟ اہتمام سجائیں۔ گلہ کر رہا ہوں شعراء کرام سے، تشریف فرما ہے اور جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے یا سن رہے ہوں اس وقت پوری دنیا میں، نہج البلاغہ کو منظور کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ صحیفہ کاملہ کو منظور کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ جی جیسے ہمارے یہاں اردو ادب میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے کہ جو مرثیہ کہتے ہیں، جی ایسے ہی عراق ایران میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے جو نہج البلاغہ کو منظور کرتے ہیں۔ واللہ اگر ہمارے شعراء نے منظوم کرنے کی غرض سے ہی نہج البلاغہ کو پڑھ لیا تو خود ہی فکری بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ علی بگاڑ نہیں آنے دیں گے، علی کو پڑھنے والا کبھی بگڑے ہوئے دماغ کا نہیں ہوتا۔ توجہ کریں اس بات کی طرف، اہتمام کریں۔ سب سے بلکہ میں کہوں گا کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے اہل بیت کے چاہنے والے، دنیا کے کسی شیعہ سے کم نہیں ہے عقیدتوں میں، مگر آپ کے پاس آج تک نہج البلاغہ کی مفصل شرح نہیں ہو۔ آسٹریلیا، کینیڈا میں، امریکہ میں، لندن میں غیر مسلم نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں، مگر نہیں پڑھی جا رہی تو پاکستان میں، اور کیوں نہیں پڑھی جا رہی کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں جب آئے گی اس کی شرح ہوگی، شرح ہی نہیں آتی۔ کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اب ہو رہا ہے کچھ کام، گزشتہ 4-5 سالوں سے نہیں کیا تھا۔ صحیح فصل جاتا کی شرح ہمارے آئی ماشاءاللہ، نعرہ تو اچھا لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، اس کا بھی اپنا کام ہے، ضرورت ہے۔ مگر وہ نعرہ وہ لگائیں گے جن کو وہ کام آتا ہے، جو شرح کریں، وہ مولا کو پہنچائیں لوگوں تک۔ کچھ تلخ باتیں ہوئی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، مگر عزیزان گرامی علی سے عشق یہ میری زندگی کا ہدف، میری زندگی کا مقصد عشق علی، اور عشق علی ہونے پر خود بخود عشق الہی ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کوئی عاشق علی ہو اور وہ عاشق خدا نہ ہو۔ اپنا روٹ سیدھا کرو تاکہ تمہیں منزل مل جائے، اور وہ رستہ یہی ہے جسے علی بن ابی طالب سے محبت کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا وہ بس چند مثالیں سن لیجیے سلوات پڑھ کر۔ کتنا اہتمام کیا گیا، نبی کو عاشق علی بنایا گیا، سب سے زیادہ سب سے بڑا عاشق علی نام بتانے جا رہا ہوں، علی کے سب سے پہلے عاشق کو محمد کہا جاتا، سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی علی کا عاشق ہی نہیں، اور عشق علی بے عنوان مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، بیمار ہو گئے سرکار، مولا علی سرحانے بیٹھے، کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، اس طرح ہاتھ فرمائی، آنکھ کھولی تو پہلا سوال کیا، اے نا علی، علی کہاں ہے؟
کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اچھا دو طرفہ یہ بات ہے میں رہے عشق دو طرفہ ہوتا ہے. نبی جتنا علی سے عشق کرتے ہیں علی بھی نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں. اور ایسا ہی عشق ہے جیسے اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے ہو, ایسا ہی عشق ہے جیسے سینے کو سر سے ہو, جیسے اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے ہو. یہ دو کب ہیں جو عشق نہ ہو. ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں ہیں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. لہذا نبی عشق کر رہے ہیں تو ادھر مولا علی کا عشق بھی. چند مثالیں دونوں کی عشق کی دے دیجیے. یمن سے لوٹے, ایک بہت بڑی جنگ سے لوٹے, تو کچھ اصحاب نے آ کے رسول اللہ سے مولا علی کی شکایت کرنا چاہے. تو ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں, مال کی تقسیم کرنے کی بحث تھی, ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں, تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا ما تريدون من علی, کیا چاہتے ہو علی کے بارے میں؟ انہ ولی کل مومن بعدی, علی تمہارا اور ہر مومن کا مولا ہے میرے بعد. میں علی کی کوئی شکایت نہیں سنوں گا. وہ شکایت کرنا چاہتے تھے, نبی نے شکایت نہیں سنی. میرے مولا علی فرماتے ہیں, ابھی علی سے نبی کا پیار اور علی کا نبی سے پیار, فرماتے ہیں لا یقار قلبی من فراقہ ساعتا. مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی نبی سے فراق برداشت نہیں. میں ایک لمحے کا فراق بھی نبی مکرم سے برداشت نہیں کر سکتا. میں علی نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی بھائی بنا نہیں سکتا. فلاں تم فلاں کی بھائی, فلاں تم فلاں کی بھائی. جی مواخات, سب کو سب کا بھائی بنا دیا. علی ممبر کے ساتھ کھڑے ہیں, علی بن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جب سب کو بنا دیا تو مسکرا کے مولا کی طرف دیکھا اور فرمایا ما اخرتک الا لنفسی, میں نے تمہیں آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ تم ہی تو میرے بھائی ہو. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی. جب بھی میں
معراج پر گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا فقر منی سلام، علی کو مجھے اللہ کا سلام پہنچانا. اور آ کر کہتے تھے یا علی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. مسلمان اس الجھنے میں لگا ہوا ہے کہ علیہ السلام بولے یا نبی اللہ بولے. جس علی کو اللہ سلام بھیجتا ہو تمہارے بھیجنے نہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سلمان پڑھیں گے محمد والے. مولا علی کا عشق دیکھیے، مولا علی کا پیار دیکھیے. نبی کی رحلت کے 10 سال بعد کسی نے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے، بال سفید ہو گئے. تو فرمایا نحن قوم فی المصیبہ، ہم تو مصیبت میں، اور جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ خضاب نہیں کرتا. یا علی کون سی مصیبت؟ نبی کا شوق. 10 سال بعد نبی کی رحلت کے 10 سال بعد علی سے کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نحن قوم فی المصیبہ، ہم مصیبت زدہ ہوں. کیا مصیبت ہے؟ نبی کی رحلت ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور مصیبت ہے. مولا حسن لے آئے مولا علی کے سامنے ایک شربت کا بابا، ایک شربت بنایا. فرمایا اس میں کیا ڈالا ہے؟ کہ یہ چیزیں ڈالی. فرمایا نہیں، لا یاکل النبی، میرے نبی نے اسے نہیں کیا، میں نہیں کہوں. بحث حرام حلال کی نہیں ہو رہی کہ کیا حرام ہے جو نبی نے نہیں کیا، جو نبی نے نہیں کھایا اس کو کھانا حرام ہے. یہ بحث نہیں ہو رہی، بحث عشق کی ہو رہی ہے، بات عشق کی ہو رہی ہے. نبی نے میرے یہ شربت کو نہیں کرایا، میں نہیں کروں. جب آتے تھے گھر میں مولا نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے لپٹتے تھے جیسے بہت مدت بعد ملاقات ہوئی. اور امہات المومنین اور اہل بیت حتی حسنین اور جناب زہرا وہ بھی وہاں سے اٹھ جاتے تھے کہ اب رازداری کا موقع ہے. اور مولا نبی اور مولا علی تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے. اور پیار ایسا ہے کہ ایک دن کہنے لگے یا علی ہلکی ہلکی بارش برس رہی ہے، فوار پڑ رہی ہے، چلو صحرا میں چلیں. دونوں بھائی مولا نبی اور مولا علی صحرا میں گئے. وہاں جا کر بیٹھے، کچھ راز کی گفتگو کی اور کہا علی کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا جنت کا کوئی پھل کھلائیے. سرکار نے ارادہ فرمایا جبریل 5 انار جنت کے لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک زہرا کا ہے. یہ 5 انار جنت کے ہیں. ایک انار سرکار نے کھایا، ایک انار مولا علی نے کھایا، 3 انار عمار نے مانگ لیے. لے کے چلے. رستے میں ایک محترم شخصیت نظر آئی، انہوں نے بڑھ کر کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، ہمیں بھی دے دو. علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے. میرے مولا نے رومال کھولا تو انار آئے، رومال اٹھایا تو انار پلٹ آئے. لا کے جناب زہرا کو دیا، حسنین کو دیا اور پھر نبی سے پوچھا یا رسول اللہ انہوں نے انار مانگے، میں نے جب دینا چاہے تو انار نہیں تھے. فرمایا جنت کا میوہ سوائے معصوم کے کوئی کھا نہیں سکتا. اتنا پیار ہے دونوں کو ایک دوسرے سے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا سایہ کہا ہے. بلکہ کہہ دو کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سایہ کو علی کہتے ہیں. کبھی علی کے بغیر مولا نبی کا دن مکمل نہیں ہوتا. انتظار کرتے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ تیر مشوی کھائے گا. وہی کھائے گا جو تم جیسا ہے، جس سے تمہیں پیار ہے اسے کھلاؤ. بہت لوگ آئے مگر نبی نے کہا نہیں. اور جب مولا علی آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر تیر مشوی، حدیث ہے تیر مشوی قصہ چیزوں. یہ پیار کا نتیجہ ہے، یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو. اپنی محفلوں کو مجلسوں کو علی کے ذکر سے رکھو. اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا، مزاج عالی ہوگا، معاشرہ بلند ہوگا، خود بخود ترقی ہوگی. فکر بشر کو صرف اور صرف میں اگر مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کو
خود محسوس کریں گے کہ ہم فکری طور پر کتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، اور اپنے جیسوں میں مال نہیں پہنچے. علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میری بات تم پر کیا کرتی. اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا نہیں، مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے. یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہو. کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے. فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد کر دیا ہوتا، بارہ مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں. مولا علی نے اپنے حصے کا بولا، باقی امام حسن کو دے دیے. امام حسن نے اپنے حصے کا بولا، امام حسن. ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنی امامت کے ایام کو گزارتے تھے. علی کو پہلے سے پتا تھا کہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا. علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے. یہی تو امتحان تھا نا علی کا. فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے. بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھا. اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے. جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں. فرمایا بابا ہماری بہن زینب اما کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا گیا. میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے. جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے. امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں. اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے. جب مدینے میں بی بی سوار ہو گئی تھی تو جیسے ہی بیت الشرف سے جناب زینب باہر آئی تو وہاں سے عباس آگے بڑھے، وہاں سے علی اکبر آگے بڑھے، اور سنیں گے مولا حسین نے بھی کرسی چھوڑ دی. آگے بڑھ کر سہارا دیا، پوچھا تو معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اللہ آپ کو شام بی بی کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے. جب جائیں نا جناب زینب کی زیارت کے لیے تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس زینب کبریٰ پر کہ جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جائے تو وہ نہر کی طرف اشارہ کر کے آواز دے رہی تھی عباس اٹھو اپنی بہن کو سوار کرواؤ، تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا. اللہ آوازیں بلند ہے. اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے. جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئے ہیں، آنکھوں سے آنسو تو سب کے جاری ہیں، لیکن جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، مولا رضا دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے. اہل بیت کی آرزو ہے اہل بیت پر اور امام حسین پر گر گیا.
کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے. تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے. سب سے بڑا مظلوم علی. اللہ اکبر. ایک صاحب کہنے لگے، میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا. ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے ایک جملہ کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا. 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. تو میں نے اپنی بیوی سے فرماتے ہیں، میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا. تو کہنے لگے، میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ مارے. جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں کو بابا نے مارا. سنیں گے زدہ رو، امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. مدینہ کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے. جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، پھر رونے رلانے والا نہ رلائے. جب مجلس میں بلند آوازوں سے آپ ہوتے ہیں تو میں نے کل بھی کہا تھا خیال رہے کہ کوئی ایک آواز کسی امام کی بھی آ رہی ہے جو قرصہ لے کے آتا ہے. اجرکم اللہ. کچھ دوستوں کی خواہش، کچھ دوستوں کی فرمائش، اور میں بھی کچھ مسائل اس کیفیت کے حامل ہو کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے بیان کا، ہمارے بیان کا حق ہے. مسائل کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ آپ رو کر ادا کر سکتے ہیں، نہ پڑھ کر میں ادا کر سکتا ہوں. یہ زینب 3 سال کی ہے. نبی دروازے پر سلام کرنے آئے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادر الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. نبی نے سیدہ کے دروازے پہ فجر کے بعد سلام کیا. بی بی زینب نے دروازہ کھولا. جتنا پیار حسین سے نبی کو ہے نا، اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے. اتنا ہی پیار زینب کبریٰ سے بھی ہے. آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا. کہا بیٹا تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہا بابا رات کو خواب دیکھا ہے. اماں زہرا کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو. نبی اپنی بچی کو سامنے لے کر بیٹھ گئے، اپنے سامنے بٹھایا. زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں. میں ایک بیابان میں تنہا ہوں. نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے ایک درخت کا سہارا دیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر دور ایک درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. پھر ایک تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو اتنی زحمت نہ دیتی. خواب یہاں مکمل نہیں ہوا. دور دور تک کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا. آندھی تیز چل رہی ہے، میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے سر سے چادر اٹھا ہے. نبی کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں. تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، بھائی حسین تمہارا سہارا، اور زینب ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں. ہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی. اللہ اکبر. رونے والوں میرے ایک سوال کا جواب ذہن میں لا کر گریا کریں. جو زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہے، جو زینب کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی. میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں جنہیں رونا آ رہا ہے، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب کیسے پڑھا بغیر چادر کے؟ علی کی بیٹی. جب کہا ہوگا نا اللہ اکبر، جب نیت کی ہوگی نماز مغرب کی، تو اللہ سے کہا ہوگا یا اللہ بغیر چادر کی میری نماز، میری نماز قبول کر دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے چند منزلیں لینی ہے. جناب زینب کا ایک لقب ہے مصیبتوں کا تابا، جس کے پھر مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں.
मुसीबतों का खाबा। 4 साल का सन है जब जनाब ज़हरा की शहादत हो गई। और अली से फरमाया, बेटा हसन कमरे में, मेरे बेटे हसन को कमरे में हुजरे में भेज दो। इमाम हसन से कुछ गुफ्तगू फरमाई, फिर फरमाया आप हुसैन को भेजो। मौला अली ने इमाम हुसैन से कहा, जाओ अपनी माँ से वसीयतें सुनो। जाकर इमाम हुसैन ने माँ से कुछ नसीहतें सुनी। आखिर में फरमाया ज़ैनब को भेजो। अब जनाब ज़ैनब हुजरे में आई, तकरीबन 4 साल का सन है। जनाब ज़ैनब से फरमाया, ज़ैनब ये संदूक से उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूक से उठा के लाए। बेटा इसे खोलो, इसमें क्या है? खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया ज़ैनब ये जन्नत से 5 कफन आए थे, पंजतन के 5 कफन आए थे और 5 हुनूत आए थे कफनों के साथ। पहला कफन नाना को दे दिया तुम्हारे। अब ये 4 कफन हैं, एक एक दिखाती रहो, मैं बताती रहूँ किसका कौन सा कफन है। जनाब ज़ैनब ने एक कफन दिखाया। मेरी बीवी ने फरमाया, इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और उन्हें मैंने बता दिया है कि कफनों की जिम्मेदारी ज़ैनब की है। तुम्हारे बाबा आकर मेरा कफन तुमसे मांगेंगे, ये मेरा कफन है जो जन्नत से आया, ये कफन अपने बाबा को दे देना। दूसरा कफन देखकर कहा, बेटा कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन घर में आएगा और तुमसे कहेगा बाबा का कफन ला। तो ये कफन तुम्हारे बाबा अली का कफन है। फिर फरमाया, अब ये जो तीसरा कफन है, ये कफन जब कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन घर में आए और तुमसे ये कफन मांगे तो ये तुम्हारे भाई हसन का कफन है। अब आखिरी कफन रह गया। जनाब ज़ैनब ने उठाया, माँ आखिरी कफन रह गया। तो उसे देखकर पहले ज़हरा रोई और रोते हुए फरमाया, ये भी हसन का कफन है। जनाब ज़ैनब ने रोते हुए कहा, माँ भाई हुसैन का कफन? फरमाया, हुसैन का कफन जन्नत से नहीं है। मेरा हुसैन बगैर कफन के दफनाए। मैं आप रोने वालों के साथ सैयदा ज़ैनब को सलाम करते, बीबी आपने अपने भाई का बदन कैसे देखा? सबसे पहला ज़ाहिर बदन हुसैन का, इमाम हुसैन के जसद मुबारक का पहला ज़ाहिर इमाम सज्जाद। अल्लाह किसी बेटे को बाप का ऐसा नशा न दिखाए। रोना है ना, रोना है ना, इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी, इमाम के बदन पे घोड़े दौड़ा रहे। एक जालिम कहता है कि जब खैमे लुट रहे थे, मैं लूटने गया तो सब लुट चुका था। मैंने एक लूटते हुए सिपाही से कहा, तुमने सारे खैमे लूट लिए, सब लूट लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा, हुसैन का बदन लूटा जा रहा है। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, मैं 2 मंजिल लूंगा। कहता है, मैं दौड़ा हुसैन के बदन के करीब तो मुझे वहां भी पहुंचने में देर हो गई थी। हुसैन का अमामा कोई ले गया था, हुसैन की आबा कोई उतार के ले गया था, हुसैन की नाले ने उतार कर कोई ले गया था। बस हुसैन के बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता था जो खुद मेरे मौला ने जगह जगह से खाड़ा था पहनने के बाद। कहता है, मैंने उस फटे हुए कुर्ते को देखा तो मैंने कहा कि इसकी तो कोई कीमत नहीं मिलेगी। तो मैं वो कुर्ता हुसैन के बदन पे छोड़कर जाने लगा तो अचानक मेरी तवज्जो हुई कि हुसैन ने उस कुर्ते को रोकने के लिए कमर में पटका बांधा हुआ। तो मैंने कहा, इस पटके की कीमत मिल जाएगी। मैं हुसैन के जसद के बराबर में बैठ गया। हुसैन ने 2 गिराहें लगाई हुई थी उस पटके को। मैंने पहली गिरह खोलना चाहिए तो हुसैन का हाथ उठने लगा और हुसैन का हाथ उठकर उस गिरह पर आ गया। ये जालिम कहता है, आयतुल्लाह नज़री मुनफरिद ने इन मसाइल को लिखा है किस्सा करबला के अंदर। ये जालिम कहता है, मैंने मुकम्मल ताकत से हुसैन का हाथ हटाना चाहा, मगर हुसैन का हाथ हट नहीं रहा था, तो मैंने खंजर निकाला।
تو بھی زینب کے بھائی حسین ہو. اور پھر یہ کہہ کے لاشیں کے چکر کاٹنا شروع کیے. آیتی آتی ہے سرحدیں آتی ہیں, آیتی آتی ہیں سرحدیں آتی ہیں. امام سجاد نے پوچھا وہ کہ اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں میں اپنے بھائی کے بدن پہ بوسہ دے سکوں. زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن پہ بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اماں میں نے بھائی کے بدن پر کوئی جگہ سالم نظر کی. اور پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور لاشے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی. امام سجاد نے پوچھا دیا وہ کہ اماں آلے میں جانے بہت سمجھتی تھے. فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی, میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اے زین العابدین میں 3 سال کی تھی, اپنے گھر کے شہر میں سو گئی تھی. کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے شہر میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. اے سید سجاد میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ جائے. اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اجرکم اللہ تھکیں گے نہیں, مجھے ایک منزل اور لینے دیجیے. حق ہے بلند آواز سے حسین پہ رونا. جب مجلس میں رونا نہ آ رہا ہو نا اور برابر والا رو رہا ہو تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ایک آنسو مجھے دے دے. حسین کے نام پر ٹپکنے والا ایک آنسو. اس لیے کہ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جو آنکھیں دنیا میں حسین پہ روئیں گی اللہ آخرت میں انہیں رونے نہیں دے گا. یہ میری مجلس میرے خطاب میں 1 گھنٹے کا اگر خطاب ہے تو یہ 20 منٹ کے مسائل. اصلی کام تو یہ ہے, اصلی سرمایہ تو یہ ہے. لہذا کوشش کریں کہ جتنا زیادہ کے لیے ہو سکے. سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب 11 محرم کو کربلا سے اسیروں کو لے جایا جانے لگا تو سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ گئی. بچیاں بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں, آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں. بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے, باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ ایک فطری اور انسانی تقاضے ہیں. سکینہ حسین کا تعبیر شمار گلے سے لگے رہنا, سینے پہ سونا. بابا سے ہمیشہ بابا مجھے سینے پہ سلا دیتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حسین گھر میں آئے تو پوچھے نہیں میری سکینہ کہاں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا باہر جائیں تو سکینہ سے آخر میں رخصت نہ لیں. اس بچی سے بابا کو بڑا پیار, بابا کو اس سے بڑا پیار, اسے بابا سے بہت پیار. جب قافلہ جانے لگا نا سکینہ اپنے بابا کا لاشا چھوڑ نہیں گئی تھی. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. اللہ کرے میں اشاروں میں کناروں میں بات کر جاؤں. سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی تو ایک شخص آگے بڑھا, ایک ہاتھ میں تعزیانہ
اب تک نہیں روئے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا، کنیز نے مجھے صحن سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ میں جب گزر کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، حضرت سے مسئلوں کا حل پوچھا۔ جب پلٹنے لگا تو کنیز نے صحن سے گزارا اور مجھے دروازے تک لے جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ برقع پہنے بیوی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھی جہاں دھوپ ہے۔ وہاں پہلے جہاں تھی وہاں سایہ آ گیا، یہ وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے۔ تو میں رک گیا، امام سجاد کی آواز آئی، اے ابو حمزہ کیوں رک گئے، کیا بات ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا کر سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے۔ مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے کا دفاع کیا ہے، ہم نہیں جانتے کسی کو، ہر موقع پر ہم علی کا دفاع کرتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ترمذی میں سے یہ حدیث ہے کہ یہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن مالک ہے حسن غریب، جب آپ علم حدیث نہیں جانتے ہو تو اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ ہمارے پاس کم سے کم 200 کتابیں علم حدیث کی یہ سامنے لگی ہوئی ہیں اور سب کتابیں میری دیکھی ہوئی ہیں، شیعہ کتابیں بھی سنی کتابیں بھی، ہم سے زیادہ علم حدیث کو جانتے۔ بیٹھو میرے سامنے تو پھر کرو بات، زبان جو کھول لو علم حدیث پر، اور تم کو تو علم کلام ہی نہیں آتا۔ میں نے جتنا بھی مناظرہ کیا ہے ٹی وی پہ وہ علم کلام سے کیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آپ ان لوگوں کو مانیں، ان کا ذکر کریں، ہمارے یہاں آئیں۔ ہم نے کہا بھائی کوئی سنتا ہی نہیں۔ دوسرا جملہ چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم کلام، نہ اس میں آیت ہے نہ حدیث، نہ یہ بات آپ حدیث سے کاٹ سکتے ہیں اور نہ آپ یہ بات قرآن کی آیت سے کاٹ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے، اور کریں گے تو آپ پٹیں گے اگر ٹی وی پہ کہیں گے، اور آپ قوم کو مروا دیں گے۔ ہم نے دیکھے قوم کو کس طرح اونچا کیا۔ میں نے کہا یہ قوم بچپن سے ان بچوں کو یہ سکھایا، پوری بات نہیں سنی، سیکھنے کا عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے یہ بچے بچپن سے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ علی شہر علم رسول تھے، علی اس کا دروازہ ہے، علی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ بچہ وہیں سے علی سے محبت شروع کرتا ہے، پھر وہ ساری زندگی علی علی سننا چاہتا ہے۔ اب جب وہ مجلس میں بیٹھنے لگتا ہے تو اب اگر ہم ادھر ادھر، ہم نے تو کہا ادھر ادھر فلسفہ پڑھ دیں، منطق پڑھ دیں، یہ محاورتاً کہا ہے۔ اگر میں فلسفہ پڑھوں، کسی کا مطالعہ، فلسفہ اسلام میں ہے ہی نہیں، فلسفہ تو یونان کا ہے بھائی، جو یونان کے فلسفے میں جواب دیا گیا آپ اسے فلسفے کا نام دے رہے ہیں، لیکن وہ فلسفہ نہیں ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا جو جواب یونان کے فلسفے کا مولا علی نے، اس کو کہتے ہیں علم کلام۔ نہج البلاغہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے، علم کلام کی کتاب ہے۔ تو پتہ ہی نہیں اصل فلسفہ علم کلام ہے۔ تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں، منطق، بھائی منطق ایسی چیز ہے کہ ہر ایک تھوڑی جو پڑھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے وہی جانتا ہے۔ تو اب مجمع کے سامنے فلسفہ اور منطق پڑھے، بھائی وہ آتے ہی ذکر علی سننے، تو میں نے سیدھی سیدھی بات کہی کہ وہ آتے ہیں، اب اگر میں کسی اور کا ذکر کروں گا وہ سنیں گے، وہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تم ایسا جملہ بنا کے دکھا دو قیامت تک میرے 2 جملے زندہ رہیں گے کہ ہمارا مجمع کچھ اور سنتا ہی نہیں، اور اگر کسی کا ذکر ہو جائے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ زندہ جملے بول دیے، انہی جملوں سے تمہاری بھی مدد ہوگی۔ اور میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں سارے علماء کو، امامے والوں کو، اس طرح کے 2 جملے بنا کے دکھا دو۔ تم یہ کہو کہ یہاں پر ضمیر اختر یہ 2 جملے جو کہہ رہے ہیں اس کی جگہ یہ 2 جملے ہمارے کہہ دیتے، بنا کے دکھا دو اور فیس بک پہ ڈال کہ یہاں جواب کیا دینا تھا وہ مجھے جواب دے کے بھیجو،
سب کو چیلنج کر رہا ہوں جو ٹی وی پہ شیعہ علماء بیٹھتے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لکھ کے جملے بھیجیں کہ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت عقل مند ہو، بتاؤ یہاں پر تم کیا کہتے ہیں۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے ہمارے یہاں آ کر آپ ان لوگوں کا ذکر کیجئے، ہم آپ کے یہاں آئے، آپ ہمارے یہاں آئے۔ جس نے قرآن میں غور سے یہ سورہ نہ پڑھا ہو کہ کافروں نے رسول اللہ سے یہ کہا ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، دوسرے دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ارے یہ رسول اللہ کی زبان کے جملے بول، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین اس مجمع کے ساتھ۔ بولیں گے تو سورے تک پہنچ جائیں گے۔ جب میں بول دیتا ہوں نا اس کے بعد دوسرے بولتے ہیں۔ صرف اپنی دلیلوں پہ اگر بات شروع کروں نا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں۔ اس تاریخ کو پڑھا کہ زواد کو دال نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں جہاں زواد ہے آپ نے دال لگا دیا۔ زبئی تھا، دبئی کر لیا۔ ابو ظہبی تھا، آپ نے ابو ظہبی کر لیا۔ زہران تھا، آپ نے زہران کر لیا۔ آپ زے کو بھی ہٹا رہے ہیں، زل کو بھی ہٹا رہے ہیں، اور آپ ہر جگہ دال لگا رہے ہیں۔ زوئے کی جگہ پہ، زواد کی جگہ پہ، زے کی جگہ پہ اور زال کی جگہ، چاروں آوازیں ایک ہیں، وہاں دال لگا دیتی۔ میں کہاں آیا؟ میں نے آیت پڑھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، یہاں زواد ہے ذلہ۔ آپ نے جیسے ہی دال لگایا ہو گیا دلہ۔ پڑھ کے دکھاؤ، یہاں دال لگا کے دکھاؤ۔ ذلہ گمراہی، آپ دال لگا دیجیے، کیا بن رہا ہے؟ ہمت ہے تو دال لگا دیجیے۔ جس کو یہ اعتراض ہے کہ زواد کے ساتھ دالی بولیں گے، اس کے خلاف نہ بولو، تو میں کہہ رہا ہوں آپ بول کے دکھا دیجیے۔ تو اس طرح یہ علم کلام کی یہ صفتیں ہیں۔ آپ نے مناظرہ نہیں پڑھا، میں نے بچپن سے یہ علم سیکھا، اس لیے کوئی شیعہ سنی عالم میرے ساتھ نے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جب تک میں زندہ کوئی نہیں بیٹھ پائے گا، چیلنج کر رہا ہوں، کوئی نہیں بیٹھ پائے گا۔ یہ میری صلح کلی اور نرمی ہے کہ میں دونوں طرف کے علماء سے، وہ کرتے ہیں میرے خلاف کام لیکن میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت نصرت معصوم کی منزل پر کام ہوا ہے، اسے خراب نہ کریں۔ جیتی ہوئی لڑائی کو ہار میں نہ بدلیں، ورنہ پھر آگے بھی ہارتے رہیں گے۔ سب کو پیغام دیجئے، جنگ کو ہروائیے نہیں، یہ سب کر کے اس کو اپریشیٹ کیجئے، جیتی گئی ہے لڑائی۔ اب دوسری صورت، لوگ لکھے ہوئے فتح کا کہہ دیتے، گھر جو جلایا اس سے بیزار، یہ سب تو ہوتا ہے جماعت اسلامی میں، فیس بک پہ بھی ہو رہا ہے، مجلسوں بھی ہوتا ہے۔ تو نئی بات کیا ہوتی ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں؟ انہیں پتہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، انہیں پتہ ہے کہ ہم سیدہ کا قاتل کس کو کہتے ہیں، سب انہیں پتہ ہے۔ پتہ ہے کہ امام حسن کا قاتل کون ہے، انہیں پتہ ہے کہ حضرت علی کے سر پہ ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے مجرم کون ہے، سب انہیں پتہ ہے، اور آپ پڑھتے بھی ہیں۔ تو نئی بات کیا ہو، یہ تو ہم پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہاں بحث دوسری تھی، یہاں اگر یہ چیزیں لاتے تو وہاں امام باڑے والی چیزیں اگر اسٹیج پہ جہاں شیعہ سنی اہل حدیث جو بندی قادیانی شیعہ سب سن رہے تھے، اگر میں یہ والی بحث کرتا تو آج کا دن کچھ اور ہوتا۔ آج کے دن شیعوں کے گھر جل رہے ہوتے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی۔ صرف دیکھیں اتنی سی بحث پر جو میں نے نارمل بحث کی ہے، پورے شہر میں آج آرمی لگا دی گئی۔ جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی ہلکی بحث پر آرمی لگی ہے، انچولی کے چاروں طرف آرمی لگی ہے، پورے گلشن اقبال میں آرمی لگی، صرف اس لیے کہ میں نے ہلکے لہجے میں بات کیا۔ اگر میں جلال میں بات کرتا تو آج شہر میں کیا ہو رہا ہوتا۔
جو سمجھدار اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے، انہوں نے لکھا آپ نے شیعوں کو بچا لیا، آپ نے شیعوں کے گھروں کو بچا لیا، آپ نے شیعہ سنی فساد سے ہم کو بچا لیا۔ خوش ہوں یار، اتحاد کی فضا پیدا کی ہے، اپنی بات بھی کہہ دی، اتحاد بھی رہ گیا۔